اور وہ نعمتیں اس سے کبھی جو ہے وہ چھینی نہیں جاتی. اللہ پاک اس کو دائمی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو اس عمل کو مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اگر ساری زندگی دولت مند رہنا چاہتے ہیں تو سورہ الاعراف کی ایک آیت کا یہ عمل زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کو آج ہی شروع کر دیں. ایک آسان سا عمل ہے. سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 54. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ رب العالمین. اس آیت کو آپ رات کو جب آپ سب کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں نا، اپنے بستر پہ جاتے ہیں، تو اس ٹائم آپ اس کو 70 ٹائمز پڑھ لیا کریں. اول آخر ایک بار 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کو پڑھ لیا کریں. اس بندے پر اللہ پاک اپنی نعمتوں کی ہمیشہ جو ہے وہ نوازشیں رکھتا ہے، عنایتیں رکھتا ہے. نعمتوں کی بارشیں اللہ پاک اس پر برساتا ہے اور وہ نعمتیں اس سے کبھی جو ہے وہ چھینی نہیں جاتی. اللہ پاک اس کو دائمی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو اس عمل کو مسلسل اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن، بس آپ پڑھنا شروع کریں اور پڑھتے چلے جائیں. آسان سا عمل ہے. سوتے وقت جب آپ دوسرے جہاں پر چیزیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پڑھ کے اکثر ذکر اذکار کر کے سوتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ کی زندگی کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی جو ہے وہ رونما ہونا شروع ہو جائے گی. یہی وہ عمل ہے کہ ایسے لوگ جو آپ دیکھتے ہو کہ جن کے پاس ہمیشہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی میں رہتی ہیں، تو وہ یہی عمل ہی کرتے ہیں بھائی. تو یہ عمل آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا. شمس المعارف کے اندر بھی اس عمل کا ذکر ہے، تو آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی اس کو ضرور کر کے دیکھیے گا. اور باقی انشاءاللہ جتنا میں شارٹ ٹائم میں ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ لوگ ویڈیو کی طوالت سے بوریت کا شکار نہ ہوں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں شاید مجھ سے بھی رہ جاتی ہوں. اگر آپ سمجھتے ہو کچھ پہ کچھ پوچھنا آپ کا بنتا ہے تو آپ واٹس ایپ پر آ کر مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. رات 8 سے 11 بجے کا ٹائم ہے. جو کال پہ آنا چاہیں تو وہ اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے کہ ایک میسج کریں اور کال کا ٹائم لے لیں، چاہے پاکستان میں ہو یا کسی بھی دنیا کے کنٹری سے ہوں، آسانی رہتی ہے. اور زندگی میں بعض اوقات ایسے بھی مسائل آتے ہیں میرے بھائی کہ جس میں انسان پھنس جاتا ہے، ایسا پھنس جاتا ہے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. بہت ساری عبادات نفلی کرتا ہے، اپنے فرائض پہ بھی توجہ دیتا ہے، لیکن ہو نہیں پاتے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر دعاؤں کی ہیلپ لینی چاہیے. اپنی زندگی میں کوشش کیا کریں ایسی دعائیں لینے کی جو پیڈ نہ ہوں، جو کسی کے دل سے نکلیں. ایسی دعائیں لینے کی کوشش کریں، ان دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایسے کچھ کام بھلے کے کر دیں کسی کے لیے کہ یعنی اگر آپ نے کسی نابینا کو سڑک بھی پار کروا دی نا اور اس کے دل سے دعا نکل گئی، یہ دعائیں کام آتی ہیں. تو آپ ایسے مسئلے میں اگر پھنسے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے دعا کریں گے. باقی آپ سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ یار دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ انشاءاللہ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.